السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ناول ریڈنگ کر کے سنا رہی ہوں جانا تجھے جب جانا۔ یہ نیلم ریاست کی تحریر ہے۔ وہ سر جھکائے تیزی سے لکھنے میں مصروف تھی جب دروازے پر دستک دیتے ہوئے باس نے سر اندر کیا۔ مجھے اس ماہ کے پرچے میں نئے ایس پی کا انٹرویو چاہیے۔ چونکہ تم فارغ ہو اس لیے فوٹوگرافر کے ساتھ نکلنے کی کرو۔ مقرر کردہ وقت میں سے 1 گھنٹہ بچا ہے اور تم لوگوں کو پی سی میں اس سے ملنا ہے۔ اس نے غصے سے قلم میز پر پٹکا۔ سر، کوئی حد ہوتی ہے۔ مجھے آخر سمجھا کیا ہوا ہے؟ میں فیشن جرنلسٹ ہوں۔ یہ ایس ایس پیز کے انٹرویو میرے حصے کا کام نہیں ہے اور نہ میں کروں گی۔ میں پہلے بھی اپنا کام ختم کرنے کی کوشش میں ہوں، اور ویسے بھی ایس پی میں کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں جو اس کا انٹرویو لیا جائے؟ کیا اس سے رشوت لینے کے گڑ پوچھنے ہیں؟ فوٹوگرافر باہر ہال میں موجود ہے۔ تم 2-3 منٹ تیار ہونے کے لیے لے سکتی ہو، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ وہ وقت کا بہت پابند ہے۔ سر، میں آج ہی یہاں سے نوکری چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ کا آدھے سے زیادہ پرچہ میں سنبھالتی ہوں اور تنخواہ سسک کر ملتی ہے۔ مفت میں ملازمہ ملی ہوئی ہے۔ باقی کے عملے کو کیا خانہ پوری کے لیے رکھا ہوا ہے، یا وہ لوگ یہاں صرف چائے پینے ہی آتے ہیں؟ سر کب کے جا چکے تھے اور وہ اونچا اونچا بولنے کے ساتھ ساتھ اپنی چیزیں میز کے دراز میں ڈال کر لاک کرنے کے بعد ہینڈ بیگ میں اپنا فون رکھ کر باہر نکل آئی۔ ماتھے پر گہری تیوری تھی۔ سفید چوڑی دار پاجامے پر نیوی بلو فل بازو کا کرتا تھا جس پر سفید چھوٹا چھوٹا پرنٹ اور سرخ گلا بنا ہوا تھا۔ سرخ ہی لمبا سا دوپٹہ بے فکری سے کندھے پہ جھول رہا تھا۔ پیروں میں لیدر کی کھلی چپل تھی۔ بالوں کو باب کٹ ہر قدم کے ساتھ تھرکتا تھا۔ آنکھوں میں گہرا کاجل اور ہونٹوں پر نیچرل لپسٹک، یہ سارا سنگھار تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر ہی 20 سالہ فوٹوگرافر حامد کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ وہ منہ بسورتی ہوئی آ رہی تھی۔ دانت مت نکالو، چلو دفعہ ہو چلیں۔ وہ دونوں باہر کو نکل آئے۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیگ پچھلی سیٹ پہ ڈالتے ہوئے اس نے برابر کی سیٹ پر بیٹھتا حامد کو مخاطب کیا۔ ایسی کیا خاص بات ہے اس ایس پی میں جو اس کا انٹرویو لینے کا حکم ملا ہے؟ نیا آیا ہے، بڑے اصولوں پسند اور سخت مزاج کا ہے۔ آتے ہی اسٹریٹ کرائم میں 23% کمی کر دی ہے۔ نچلے عملے کی سختی آئی ہوئی ہے۔ 2-3 سپاہی رشوت لینے کے چکر میں نکال چکا ہے۔ واہ بھائی، کس سیارے سے آیا ہے؟ یہی پوچھنے تو جا رہے ہیں۔ موڑ کاٹتے ہوئے اس نے حامد کی بات پر سر اثبات میں لایا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، یہ اس کا ایک اٹینشن سیک ٹائپ سٹنٹ ہے۔ سستی شہرت۔ جیسے لوگ آج کل سوشل میڈیا پر اوٹ پٹانگ کی ویڈیوز ڈال کر مشہور ہونے کے چکروں میں خجل ہو رہے ہیں، ورنہ اپنی پولیس تو ماشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے۔ کوئی بیوہ بندہ بھی چند دن میں ہی بیوہ رہے گا، جب تک وہ کسی سیاسی رہنما کی مونچھ کا بال نہ بن جائے۔ اس کے بعد کیا ڈیوٹی، کیا ایمانداری، لگتی لعنت، ہر چیز گئی بھاڑ میں۔ وہ سر کا غصہ پولیس پر نکال رہی تھی۔ ویسے یہ سر نے حاتم طائی کی قبر پر لات کیوں ماری ہے؟ پی سی میں انٹرویو؟ پی سی کی پارکنگ میں گاڑی لگاتے ہوئے اس نے حامد کی رائے مانگی۔ ارے کہاں، سر جی اتنے اچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایس پی نے خود کہا، وہ تھانے کے بجائے کسی اور جگہ پر ملنا پسند کرے گا۔ پھر ادھر آنے کا بھی اسی نے کہا ہے۔ واہ جی واہ، یعنی ہماری پولیس لینے کے بجائے دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بے ہنگم کہا مارا۔ باہر نکل کر گاڑی لاک کی۔ بیچارہ انٹرویو چھپوانے کے چکر میں لنچ کروائے گا۔ بیگ کندھے پہ ڈال کر ریسٹورنٹ کی جانب مارچ کرنے لگی۔ وہ اپنے فون میں پوچھنے والے سوال ترتیب دے رہی تھی۔ اس قسم کی ایمرجنسی کے لیے اس نے اپنا میمو تیار رکھا ہوا تھا، جس میں سوالوں کی ایک لمبی فہرست تحریر تھی۔ ہر بات پوچھ لی، صرف ایس پی کا نام پوچھنا بھول گئی۔ مگر جو ہی ویٹر کی رہنمائی میں وہ بک میز تک پہنچے،
وہاں پہلے سے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے قدم جکڑ گئے۔ اگر کوئی دوسرا اپنے طور پر اندازہ لگاتا تو اس ایس پی کی پوسٹ پر اس شخص کا تصور بھی محال تھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور بڑی اچھی طرح ملی۔ ایس پی صاحب نے اس کو سرتاپا اپنی ملکیت سمجھ کر گھورا۔ اس دوران حامد صورتحال سے بالکل بے خبر آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے تعارف کروا رہا تھا۔ السلام علیکم سر، میں حامد، آج کا فوٹوگرافر، اور میرے ساتھ یہ میری کولیگ ہیں مس جگن۔ بے شک آف وائٹ شلوار سوٹ، براؤن جوتے ٹانگ پر ٹانگ رکھے، بڑے ریلیکس انداز میں برجمان تھا۔ حامد کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر پورے قد سے اپنی جگہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حامد صاحب، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اور آپ شاید اپنی کولیگ کے ریلیشن شپ اسٹیٹس سے بے خبر ہیں، کیونکہ جہاں تک میری ناقص معلومات ہے ان کو مس سے مسز ہوئے 4 ماہ بیت چکے ہیں۔ ساتھ ہی تھوڑا اس کی جانب کو جھک کر وہ براہ راست جگن سے مخاطب ہوا۔ آئی ایم رائٹ مسز تاشفین اسرار؟ جگن آنکھیں جھپکے بغیر اس کی نظروں میں دیکھ رہی تھی، جو اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ اس کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو سونگھ سکتی تھی۔ دیکھ اسی طرف رہا تھا، مگر جیب سے والیٹ نکال کر کچھ کرنسی نوٹ برآمد کر کے میز پر رکھے اور حامد کی جانب مڑا۔ حامد صاحب، معذرت کے ساتھ، پر آپ لغاری صاحب کو میری طرف سے کہہ دیجیے گا، اگر وہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں تو اگلی دفعہ انٹرویو لینے میری بیوی کے بجائے کسی اور کو بھیجیں۔ اللہ حافظ۔ اپنی بات پوری کر کے متوازن قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ وہاں سے ہٹا تو جگن کو احساس ہوا وہ تب سے اپنی سانس روکے کھڑی تھی۔ اس شخص کو وہ پینڈو کہتی تھی، جو ابھی کچھ پل پہلے اپنی نظروں سے اس کے چھکے چھڑا رہا تھا۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ اس پر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ آج بائی چانس ہی آمنا سامنا ہو جانے پر بھی وہ جگن کے سامنے سے زندہ واپس چلا گیا، حالانکہ اس نے خود سے 1000 دفعہ عہد کیا تھا کہ اگلی دفعہ جب یہ شخص اس کے سامنے آیا تو اس کو جان سے مار دے گی، پر اس وقت اپنی ہی جان لبوں پر آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یارا ڈکلے خونی اکھیانو سانو تک تک مار مکھیائے۔ وہ ایکچولی مجھے پنجابی اچھی نہیں آتی تو میں اتنی اچھی پڑھ نہیں سکوں گی، گزارا کریں۔ یہ ابھی ایس پی صاحب نے آپ کو مسز تاشفین اسرار کیوں کہا؟ تاشفین اسرار تو ان کا اپنا نام ہے۔ ڈفر آدمی، وہ ایس پی میرا شوہر ہے۔ حامد کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا چھوڑ کر وہ بھی واپس مڑ گئی۔ دل میں سوچ رہی تھی، یہ تو اپنے بھائی کی کمپنی سنبھالتا تھا، سروس میں کب آیا؟ وہ اس شخص کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ دل میں درد سا ہوا، دونوں کے مابین اتنا اہم، اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور اپنی اپنی دیواروں میں قید تھے۔ نہ جانے یہ فاصلے کب بھی ختم ہونے تھے یا تعلق کی یہ بے نام ڈور ہی ٹوٹ جانی تھی۔ مجھے تو بالکل بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا، آخر آپ کیوں میری شادی اپنے اس پینڈو سے دیور کے ساتھ کروانا چاہتی ہیں؟ ان لوگوں کے اور میرے طرز زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے، پھر بھی آپ بضد ہیں کہ آپ کی بات مانی جائے۔ وہ اکتائی ہوئی بیٹھی تھی، آخر بہن سے براہ راست بات کرنے کی ٹھانی۔ جگن، تم ان معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لہذا خاموش رہو۔ الماس کی بات پر جگن کو شدید ترین حیرت ہوئی، اسی لحاظ سے جواب بھی دیا۔ ایکسکیوز می میڈم، آپ یہاں پیزا یا برگر کی دکان کھولنے پہ بحث نہیں کر رہی ہیں جس میں میرا بولنا غیر ضروری ہو۔ میری شادی کی بات ہو رہی ہے، آپ خود تو کسی دوسرے کا پسند کیا لباس پہننا گوارا نہیں کرتی اور چاہتی ہیں میں آپ کو اپنی شادی کے بارے میں فری ہینڈ دے دوں۔ اچھا، مجھے فری ہینڈ نہ دو، پر ڈیڈی پہ تو تمہیں یقین ہے نا، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ فار گاڈ سیک، جن لوگوں کے درمیان آپ کبھی 4 دن نہیں گزارے، جن کو آپ ذرا بھی پسند نہیں کرتی، اس گھر کے فرد کو میرے لیے چن رہی ہیں۔ الماس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے گود میں رکھا میگزین ایک طرف رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بہن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا جگن کو اس رشتے کی ساری خصوصیات کھل کر گنوا دینی چاہیے۔ میں مانتی ہوں تاشفین تھوڑا نیرو مائنڈڈ انسان ہے،
बड़ा आम सा मर्द है, लेकिन तुम्हारे मेयार पे पूरा नहीं उतरता, बल्कि तुम्हारे मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं। पर मेरी जान, वो ज़हनी तौर पे बहुत शार्प इंसान है। स्कॉलरशिप पर एमएससी किया है, सीएसएस की इम्तिहान में पोजीशन होल्डर है। ज़रा सोचो, डैडी को उसकी वजह से कितना फ़ायदा होगा। अब वो बूढ़े हो रहे हैं, ये जो इतना बड़ा बिजनेस है वो कौन संभालेगा। हारिस का अपना काम इतना फैल चुका है, वो अब डैड के बिज़नेस को नहीं देख सकता। हारिस के बिज़नेस को खड़ा करने में सारी मेहनत ताशफैन ने की थी, हारिस ने सिर्फ सरमाया लगाया था। सोचो वो डैड के बिज़नेस को कितना आगे ले जाएगा। उसके तर्ज ज़िंदगी क्या है। हारिस भी तो उसी का भाई है, उसी घर का फ़र्द है। मगर क्या हुआ, उससे शादी के बाद मैंने उसे अपने रंग में रंग दिया। अब हारिस को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि आम इलाके के छोटे से मकान से निकल कर आया है। जब तुमसे शादी के बाद ताशफैन भी यहाँ आ जाएगा, तब तुम भी इसको अपने रंग में रंग लेना। डैडी इस फैसले से बहुत खुश हैं। वो ताशफैन को तुम्हारे लिए पसंद कर चुके हैं। इसलिए प्लीज़ उल्टी सीधी सोचें जहन से निकाल कर हाँ कर दो। तुम्हारी खुशी की गारंटी मैं देती हूँ, तुम बस मेरा यकीन करो। आप ही, मैं ज़ाती तौर पर उसको जानती तक नहीं हूँ। सिर्फ इतना पता है कि जब भी कभी उसको आपके घर पर देखा है, एक ही ख्याल दिमाग में आया, जैसे वो शख्स खुद पसंदी की सबसे ऊंची चोटी पर बरजुमान हो। मैंने आज तक उसको बराह रास्त मुखातिब तक नहीं किया, और आप मेरी उससे शादी करवा रही हैं। ना मेरा ताल्लुक़ किसी बड़ी सख्त किस्म की फ़ैमिली से है, जहाँ वालिदैन अपने बच्चों की जायज़ ख्वाहिशात भी पूरी करने के मुतम्मिल ना हों। ना ही हमारा ताल्लुक़ मिडिल क्लास से है, जहाँ बाप ने जो कह दिया वो हर्फ़ आखिर है। मैं आज तक अपना हर फ़ैसला पूरी आज़ादी से, अपनी मर्ज़ी से करती आई हूँ। डैडी ने हमें खुला माहौल दिया है, अब अचानक मुझे ऐसी जगह भेजने का सोचना, जिस माहौल से ना ही मैं वाकिफ़ हूँ, ना ही मुझे कोई अंदाज़ा है। मुझे तो ये भी नहीं इल्म आया वो इस रिश्ते से राज़ी है। क्या वो इस रिश्ते से राज़ी है? वो क्यों राज़ी नहीं होगा? इतना अच्छा रिश्ता तो उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। उसकी तो लॉटरी निकल आई है। इसलिए तो कह रही हूँ, तुम भी ज़्यादा ना सोचो, सब अच्छा होगा। डैडी लोग तो ना जाने कब तक डिनर से वापस आएंगे। मैं चलती हूँ, उनसे फ़ोन पर बात कर लूँगी। गुड नाइट स्वीटी। अलमास ने बहन के गाल पे प्यार किया और अपना बैग उठाकर बाहर को चल दी, जहाँ उसका ड्राइवर इंतज़ार कर रहा था। जुगन ने सोफे पर लेट कर आंखें मूंद लीं। उसे यकीन था बाप के दिमाग में ताशफैन का ख्याल डालने वाला भी कोई और नहीं, अलमास है। इसको ये बात बड़ी उलझा रही थी कि जिस ससुराल में जाकर वो खुद एक दिन भी वहाँ फैमिली के साथ नहीं रही, आज बहन का रिश्ता भी उधर ही देने का फ़ैसला किए बैठी है। उसे मज़ीद बौखलाहट इस बात पर हो रही थी कि अलमास के दिमाग में कोई बात एक दफ़ा आ जाए तो उसको रोकना नामुमकिन सी बात है। मगर फिर भी जुगन ने सोच लिया, वो एक दफ़ा अपने वालिदैन से ज़रूर बात करेगी। अब्बा, आप पूछते क्यों नहीं? आखिर इसको क्या तकलीफ़ है? ये शादी क्यों नहीं करना चाहता? जवाब अब्बा के बजाय अब्बा के लाडले ने दिया। पहली बात तो ये, हारिस साहब के शादी का मेरा अभी दूर दूर तक कोई इरादा नहीं। अगर शौक़ चढ़ा भी तो शादी करूँगा, खुदकुशी नहीं। वो इतनी नफीस लड़की है। जुगन से शादी को खुदकुशी कह रहे हो? हाँ बिल्कुल होगी, आखिर उसकी बहन भी तो बड़ी नफीस औरत है, जिसने तुम्हारी गर्दन पर अपनी एड़ी वाला जूता रखा हुआ है। जिस तरह तुम्हारी रस्सी खींचती है, तुम गर्दन लटकाए चल पड़ते हो। क्या तुम्हारी अपनी सोच भी है? हारिस ने अपने छोटे भाई को बुरी तरह घूरा, जो अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा जवाब में हारिस को उससे भी ज़्यादा गुस्से से घूर रहा था। सफ़ेद बेशकन शर्ट के दोनों कफ फोल्ड किए हुए थे, टाई की नॉट ढीली करके ऊपरी बटन खोला हुआ था। लंबी लंबी उंगलियों और साफ सुथरे नाखूनों वाला हाथ कभी ठोड़ी के नीचे रखा, कभी गाल पर। तुम्हारी नज़र में मेरी और मेरी बीवी की ये इज्जत है? मैंने किया कुछ नहीं, क्या तुम लोगों के लिए किया? और आज तुम मेरे एहसानों का शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे आंखें दिखा रहे हो। ताशफैन अपने भाई का वहीं बैठे बैठे घर तमाम करना चाहता था, मगर जूं ही नज़र बाप पर पड़ी,
وہ ہار گیا۔ جنہوں نے نفی میں سر ہلا کر کچھ نہ بولنے کا اشارہ کیا۔ باپ کی نظروں میں سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے میچ کر خود کو بولنے سے باز رکھا۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا، کرسی کی پشت پہ رکھا کوٹ اٹھا کر پہنا، گاڑی کی چابی اٹھائی، میز پر رکھا فون پکڑ کر جیب میں رکھا۔ اس کی تیاری دیکھ کر حارث کو مزید طیش آیا۔ تاشفین، تم یوں میری بات کا جواب دیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ تم جانتے ہو کتنے بڑے بڑے گھروں سے جگن کے پرپوزل آئے ہیں، پھر بھی تمہاری بھابھی نے تمہیں ترجیح دی۔ او بھائی، تم اپنی بیوی کو بولو مجھے بالکل ترجیح نہ دے، میں اس عادت سے محروم ہی بلا۔ تمہاری بیوی ذاتی مفاد کے بغیر اپنے باپ کو بھی باپ نہیں کہتی، پر اب جب کہ تم نے ثابت کر دیا کہ تم اسی کے شوہر ہو تو میرا بھی فرض بنتا ہے میں بھی اپنا تعارف کرا دوں۔ مجھے منظور ہے، شادی کر لیتا ہوں، مگر اپنی سسرال میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دینا، ہمارے گھر میں ایک ہی شخص زن مرید تھا اور وہ پہلے ہی ان کا داماد بنا ہوا ہے۔ باقیوں سے فرما برداری کی توقع نہ ہی رکھے تو بچے رہیں گے۔ گہری کالی آنکھوں میں غصہ ہلکورے لے رہا تھا۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد اس نے باپ کی ویل چیئر پیچھے سے تھامی اور وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی میں جاتے ہوئے اسرار احمد نے اپنے برابر ناراض بیٹھے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ کشادہ پیشانی پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں، مضبوط ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی سخت تھی کہ انگلیوں کے جوڑ سفید نظر آ رہے تھے۔ خوبصورتی سے تراشی ہوئی مونچھوں کے نیچے عنابی ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ سائڈ سے فوجی کٹ تھا، اوپر والے بالوں کی لمبائی زیادہ تھی جو اس کی شخصیت پر بڑی جچتی۔ وہ جانتے تھے صرف ان کی وجہ وہاں سے یوں بغیر کچھ جتائے آ گیا ہے، ورنہ وہ کب کا حارث اور الماس کی شودی حرکتوں سے اکتایا ہوا گھوم رہا تھا۔ انہوں نے اپنا بازو اس کے کندھے پہ رکھ کر تھپکی دی۔ غصہ تھوک دو، ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی تھی، ویسے بھی ہمارے گھر کو ایک عدد عورت کی شدید ضرورت تھی۔ ابا جی، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے گھر کو عورت کی ضرورت ہے، نہ کہ شو پیس کی۔ اور ان کی فیملی میں بدقسمتی کہہ لیں یا کچھ، عورت نام کی شو پیس ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جگن اپنی ماں بہن سے عادت میں جدا ہو۔ ہاں، ہم پاکستانی یہی کرتے ہیں، چھری کے نیچے گردن رکھو، امید کرتے ہیں چھری لگی ہوئی نہیں تو جان بچ جائے گی، پر یہ نہیں سوچتے کہ کون چھری زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ہم نے مرنے کے لیے بھی سب سے برا طریقہ چننا ہوتا ہے۔ ابا کو گھر پر اتار کر وہ دوست سے ضروری کام کا بہانہ بنا کر نکل آیا۔ وہ سچ جانتے تھے پر پھر بھی روکا نہیں۔ اس کو اکیلے کچھ وقت درکار تھا تاکہ وہ اپنا لائحہ عمل تیار کرے۔ الماس بیگم، تم ساری عمر اپنے فیصلے پہ پچھتاؤ گی، تمہاری بہن کو تو گھاس تو میں نے بھی نہیں ڈالنی۔ وہ گاڑی سنسان سڑک پہ روک کر اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھ کر جھکا ہوا تھا جب فون پر میسج کی ٹون بجی۔ اس نے سر اٹھایا، بے دلی سے فون جیب میں سے نکال کر دیکھا۔ واٹس ایپ پہ انجان نمبر سے میسج تھا، پر انداز بڑا دوستانہ۔ ہیلو ہینڈسم۔ ماتھے پر تیوری ڈال کر غور سے ایک دفعہ پھر نمبر پڑھا، پر وہ جانا پہچانا بالکل نہیں تھا۔ کون؟ آئی ایم یور بگیسٹ فین۔ دوسری جانب سے آنے والے جواب نے اس کی انگلیوں کو ایک دفعہ پھر حرکت دی۔ مائی فین؟ میں کون ہوں؟ پاکستان کی انجلینا جولی یا بریڈلی کوپر؟ دوسری جانب سے ہاتھی کا آئیکن آیا، ساتھ لکھا تھا، ویری فنی بٹ یو آر مور ہینڈسم دین بریڈلی کوپر۔ اس نے آخری میسج پڑھ کر آنکھیں گھمائیں، ساتھ ہی ٹائپ کیا، تم کون ہو اور میرا نمبر کہاں سے لیا؟ بتایا تو ہے آپ کی نمبر 1 فین ہوں، اور نمبر آپ کی فیس بک آئی ڈی سے لیا تھا۔ اب یہ بھی بتا دو فون کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر بڑی دلکش انداز میں بولی، یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کی سب سے بڑی فین ہوں۔ اچھا، اب بتا لیا، تسلی ہو گئی، ناؤ گو ٹو ہیل۔ دوسروں کو بھی اپنے جیسا فارغ سمجھا ہوا ہے۔ پہلے لڑکے دھڑکی ہوا کرتے تھے، اب لڑکیاں بھی پوری طرح اسلحے سے لیس ہو کر میدان میں اتری ہوئی ہیں، قیامت کی نشانی ہے۔ اس نے بری طرح جھاڑ کر فون بند کرنا چاہا جب دوسری جانب سے میسج آیا، سڑو۔
اب جب وہ مان گیا ہے تو ٹینشن کیسی؟ الماس نے حارث سے پوچھا، جو ابھی آفس سے آیا تھا اور آتے ہی الماس کو ساری بات سے آگاہ کیا تھا۔ کیا تم اس کو جانتی نہیں ہو؟ زبردستی تو اس سے آپ سلام بھی نہیں لے سکتے۔ کجا نکاح پڑھوانا، اور مجھے لگ رہا ہے وہ مجبوری کے طور پہ ہاں کہہ کر گیا ہے، دل سے راضی نہیں ہے، بعد میں ضرور کوئی گڑبڑ کرے گا۔ الماس ہنستے ہوئے بولی، اتنی سی بات کے لیے فکر مند ہو مائی ڈیئر ہسبینڈ۔ تمہارا اکھڑ مزاج بھائی آج تک کسی لڑکی کے قریب جانا تو دور کی بات، کسی لڑکی کو دور سے بھی نہیں جانتا۔ جب جگن کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھے گا تو میری بات لکھ کر رکھ لو، آ کر تمہارے ہی ہاتھ چومے گا۔ ارے کہاں وہ، کہاں میری اتنی خوبصورت نازک پڑھی لکھی بہن، اوپر سے کروڑوں کی مالک۔ کیا کوئی مذاق سمجھا ہوا ہے؟ اب بس تم 4 دن آفس جانا بند کرو، سارے انتظامات کرو، 1 مہینے کے اندر اندر ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ دونوں کو ہی مشکل سے ہاں کروائی ہے، کہیں پھر سے رسی توڑواتے ہیں۔ میں کل جگن کے ساتھ دبئی جا رہی ہوں، بچوں کو میں ممی کی طرف چھوڑ رہی ہوں۔ اچھا تو یہی ہوتا اگر تاشفین ہمارے ساتھ جا کر اپنی مرضی کی شاپنگ کر لیتا۔ ایسا سوچنا بھی مت، حارث نے وارن کیا۔ چلو میں اس کے لباس تمہارے ناپ کے اندازے سے لے آؤں گی، تم سے 4 انچ لمبے، تم دونوں کی ہائٹ ہی فرق ہے، باقی تو ایک جیسی جسامت ہے۔ اس کے کندھے میرے کندھوں سے 1 انچ بڑے ہوتے ہیں، کالر چھوٹا۔ تم ایسا کرو، رہنے دو، تمہاری لائی چیزیں اس نے اٹھا کر کھڑکی سے باہر ہی پھینکنی ہیں، کبھی نہیں پہنے گا۔ ہاں اگر تم نے آج اپنی بہن کی خاطر اتنا خیال کرنے کے بجائے پہلے بھی کبھی میرے بھائیوں کا حال احوال پوچھا ہوتا تو شاید حالات اور ہوتے۔ آج وہ تم سے دور کی بات مجھ سے بھی بہت دور ہو گئے ہیں۔ میں نے تمہیں شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تمہارے بھائیوں کی ماں بن کر نہیں رہ سکتی، ویسے بھی سارے جوان ہیں، ان کو اپنا خیال خود کرنا تھا۔ اب مزید کچھ بول کر مجھے بور مت کرو۔ ہماری برابر والی کوٹھی ڈیڈی نے میرے کہنے پر جگن کے لیے خریدی ہے، شادی کے بعد وہ لوگ یہیں رہیں گے۔ تم اپنے ابا سے کہہ دینا تاشفین کو اپنے انداز میں سمجھا دے، میری طرح میری بہن کو بھی تنگ گلیوں اور چھوٹے گھروں میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ حارث نے ایک نظر بیوی پر ڈالی اور وہاں سے اڑ گیا، کیونکہ ایک دن تو وہ اچھی طرح جانتا تھا تاشفین کو آرڈر دے کے بات نہیں منوائی جا سکتی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ماں کی طرح تھا، کبھی بھی ان کو چھوڑ کر یہاں وہاں نہیں جائے گا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ بیل کس طرح مڈھے چڑھتی ہے۔ الماس کے ساتھ سر کھپانا فضول تھا، اس لیے حارث نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، تیاریوں میں مگن ہو گیا۔ وہ دن بھی آخر آ گیا جب تاشفین دلہا بن کر بارات کے ساتھ آیا۔ جگن کے والد نے اس کا شاندار استقبال کیا، ہر ایک رسم میں تقریب میں پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ الماس کے دکھاوے کی عادت نے ہر چیز کو نایاب بنا کر چنا، کھانے سے لے کر ہال کی ڈیکوریشن تک ہر چیز دل چرانے والی تھی، مگر وہاں پر دلہے کی فیملی کے چند ہی لوگ تھے، دلہے کے بھائی، باپ، باقی سب مہمان لڑکی والے تھے۔ کوئی ایسی زبان نہ تھی جس نے دلہا دلہن کی تعریف نہ کی ہو۔ سرخ اور گولڈن لہنگے میں جگن کی چھبی نرالی تھی، گولڈن اسکن شیروانی میں تاشفین کسی سلطنت کا شہزادہ معلوم ہوا۔ رخصت ہو کر جگن اپنے باپ کے دیے گئے بنگلے پر آئی تھی، کسی کو علم نہ ہوا۔ تاشفین کے چھوٹے بھائی اور والد ہال سے سیدھا اپنے گھر کو روانہ ہوئے تھے۔ یہاں بھی سبھی مہمان تو ہال سے ہی جا چکے تھے، ایک آدھا دوست اور الماس ہی اس کے ساتھ آئی تھی، مگر اس کو کمرے تک پہنچا کر نوکر کو ضروری ہدایات دینے کے بعد وہ بھی چلی گئی۔ اس وقت اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے بعد صرف دلہا دلہن ہی موجود تھے۔ جگن روایتی دلہنوں کے انداز میں گھونگھٹ نکال کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صاحب بہادر سٹنگ روم کے آرام دہ صوفے پہ بڑے ہی آرام سے بیٹھ کر اپنے فون کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر کوئی نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ تم کہاں ہو؟ اچھا چلو پہنچو، باہر ہی رک کر میرا انتظار کرنا۔ اس کے بعد وہ کال بند کر کے اپنی جگہ سے اٹھا۔ براؤن کلہا وہ پہلے ہی اتار چکا تھا اور صوفے پہ ڈال چکا تھا، براؤن رنگ کی ہی لیدر کے بنے سینڈل پہنے اور بغیر آواز پیدا کیے وہ بتائے گئے کمرے تک آیا، ہلکے سے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ کھول کر اندر آیا، گلاب کی پتیوں نے پرتپاک استقبال کیا، واری و نثار ہو گئی تھی۔ جگن کو اپنی ہتھیلیوں میں پسینہ آتا محسوس ہوا۔
جن کو اس نے زور سے بند کیا ہوا تھا۔ وہ خود اپنی دلی کیفیت پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ اسکول سے لے کر یونی تک لڑکوں کے ساتھ پڑھتی آئی تھی۔ اس کے بعد پچھلے 2 سال سے ایک میگزین میں نوکری کر رہی تھی جہاں گنتی کی لڑکیاں تھیں، باقی سب مرد۔ اس کا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا جہاں آئے دن مکس گیدرنگ میں پارٹیاں ہوتی۔ کبھی کہیں ایسا مقام نہ آیا جہاں وہ کسی مرد یا لڑکے کی موجودگی سے نروس ہوئی ہو، یا کسی ایسی ویسی سوچ کا دل و دماغ میں گزر ہوا ہو، یا بغیر کسی جسمانی مشقت کے سانس پھولتی محسوس ہوئی ہو۔ اس وقت براؤن سینڈلز میں قید سانولے پیروں کو دیکھ کر ہی اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو پر تول رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس نے آج ابھی تک تاشفین کی جھلک تک نہ دیکھی تھی، حالانکہ وہ اسٹیج پر اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ مہندی والے دن اس نے بڑی بے باکی سے تاشفین کو دیکھنا چاہا، مگر جواب میں اپنے دل کی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ دنیا کا خوبصورت ترین مرد تھا، مگر کل اور آج مسلسل اس پوائنٹ پر سوچ سوچ کر اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ ایک دفعہ جو اس نے کہیں پہ لکھا پڑھا تھا کہ عورت ہر مرد سے نہیں شرماتی، ہر مرد کو دیکھ کر دھڑکنیں بے ہنگم نہیں ہوتی، زبان نہیں خشک ہوتی، دل نہیں ٹوٹتا۔ عورت ایسی کیفیت کا شکار صرف اپنے مرد کے سامنے ہوتی ہے، اسی کے سامنے شرماتی ہے۔ جگن کے لیے یہ فقرہ اس پر اس وقت بیتی حقیقت ثابت ہوا۔ وہ اپنے کولیگز کے ساتھ گھنٹوں کام کرتی، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر موویز دیکھتے ہوئے، اگر رومانٹک سین بھی آ جاتا کبھی کان پہ جوں تک نہ رینگتی، اور اس وقت یہ عالم تھا کہ نہ ابھی اس کو براہ راست مخاطب کیا، نہ براہ راست نظروں میں دیکھا، پھر بھی دل کا رائتا بن کر ہی سمت میں گرا جا رہا تھا۔ بیڈ سے تھوڑا ہٹ کر پڑی کرسی کو بیڈ کی پائنتی کی جانب رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم جگن صاحبہ۔ جگن صرف سر ہلا پائی، گلا خشک ہو گیا۔ میں نے چند انتہائی اہم باتیں کرنی ہیں، مجھے آسانی رہے گی اگر تم چہرے پہ پڑا تمبو ہٹا دو۔ جگن کو بڑی حیرت ہوئی، بھلا وہ خود کیوں گھونگھٹ اٹھاتی، پر پھر بھی اس نے اپنا پلو الٹ دیا۔ وہ جو اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، چند لمحوں تک اس کی بولتی بند ہو گئی، حیران نظروں سے دیکھتا چلا گیا، پھر اس سر جھکا کر دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، یہ بھی اچھا انداز ہے، بیوی کو اتنا سجا سنورا کر آدمی کے سامنے لایا جائے کہ بیچارہ پہلے ہی بار میں بخوشی ذبح ہو جائے۔ اس وقت میرا تم سے ایک سوال ہے، جو جنت کی حوریں ہیں کیا وہ اتنی ہی خوبصورت ہوں گی جتنی خوبصورت تم اس وقت لگ رہی ہو؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ جو لوگ حوروں کی چاہت میں اپنے جسم پر بم باندھ کر اپنے فرقچے اڑاتے ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ ایسے حسن کے لیے مرنے کا حق تو بنتا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو حور کے لیے موت کو گلے لگا لے۔ مجھے بغیر حور والی جنت ہی منظور ہے۔ اس لیے اگر اس وقت تم میری بیوی ہوتی پر الماس کی بہن نہ ہوتی تو شاید ان لمحات میں خوش ہی ہوتا، پر اب نہیں ہوں۔ یہ پچھلے 2-4 دنوں سے جو ڈرامہ ہوا، میں کسی میں دلی طور پر شریک نہیں تھا۔ تمہاری بہن کی چاہت تھی کہ تمہاری میرے ساتھ شادی ہو، اور میرا بھائی اپنی بیوی کا بہت زیادہ فرما بردار ہے۔ شاید اس کی جنت بیوی کے قدموں میں ہے، کیونکہ وہ اس کا ہر جائز و ناجائز حکم بجا لاتا ہے۔ تمہاری بہن نے میرے بھائی سے شادی نہیں کی بلکہ اس کو گود لیا ہوا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور جگن تعجب سے اس کو سن رہی تھی، جسے بھانپ کر وہ مزید بولا، اوہ پلیز، اگر تمہیں میرا اپنی بہن کی شان میں گستاخی کرنا برا بھی لگ رہا ہے تو بھی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں نے اپنی برداشت بڑی آزما لی، مزید کی تو گنجائش ہی نہیں بچی۔ یہ گھر، گاڑی، زیور، بینک بیلنس جو تمہارے والد نے دیا ہے، مجھے بھیک لینے کی نہ تو عادت ہے نہ مجھ پر خیرات لگتی ہے۔ ہٹا کٹا ہوں، حق حلال کی کھانے کا عادی ہوں۔ پلیز مجھے میرے بھائی کی کاپی مت سمجھنا۔ اگر ایسا کوئی خواب دیکھ کر یہاں موجود ہو تو تمہارے ایسے خواب اپنی موت آپ مرنے والے ہیں، کیونکہ تمہارا واسطہ مرد کی شکل میں بسی عورت سے نہیں بلکہ اصل مرد سے پڑا ہے۔ یہ سب تمہارے والد نے تمہیں دیا ہے۔
رکھو چھوڑو جو مرضی کرو، مگر میری بیوی اگر بننا ہے تو یہ سب کچھ یہاں اسی طرح اسی حال میں اسی وقت چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میری دنیا میں، میرے گھر میں مجھے میرے اصل رنگ میں قبول کرنا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تاشفین کی نظروں میں سنجیدگی اور چیلنج تھا، اس کے برعکس جگن کی نظروں میں سوال اور ناسمجھی کے تاثرات تھے۔ مگر میں تو پہلے ہی آپ کی بیوی بن چکی ہوں۔ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے نکل گیا، وہ تو یہ بات صرف دل میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، جگن کے دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی۔ تاشفین کے گال پر ڈمپل پڑے تھے۔ کیا کسی کی مسکراہٹ ایسی جاندار بھی ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی اور پلکیں جھپکائے بغیر اس کے چمکتے دانت دیکھ رہی تھی جو موتیوں کی طرح معلوم ہوئے، ایک جھلک دکھلا کر چھپ گئے۔ جگن کے دل میں گہری خواہش جاگی، کاش وہ دوبارہ مسکرائے۔ ایک بات کا اعتراف میں اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کر پوری ایمانداری سے کرنا چاہتا ہوں۔ تم حد سے زیادہ خوبصورت ہو، یا شاید مجھے لگ رہی ہو۔ اگر صرف مجھے ہی خوبصورت لگ رہی ہو تو میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ میری 29 سالہ زندگی میں کسی عورت نے مجھے اس طرح سے اپنی جانب متوجہ نہیں کیا جیسے تمہاری جانب اٹھتے ہوئے پہلی نظر نے مجھے متاثر کیا۔ کاش تم الماس کی بہن نہ ہوتی، میں تم سے اپنی پہلی ملاقات میں یہ بور قسم کی بکواس نہ کر رہا ہوتا، بلکہ تمہاری تاریخ میں لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوتا۔ تم سے اتنا فاصلے پہ بیٹھنے کے بجائے تمہارے پہلو میں بیٹھتا۔ اب تمہارے اور میرے تعلق کو قائم کرنے کی ایک ہی راہ ہے، میرے ساتھ چلو۔ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو۔ جگن کو لگا تاشفین نے بھرے مجموعے میں رکھ کر اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، گال دہکنے لگے۔ آپ یہ سب مجھ سے اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اور کب کہتا؟ کم از کم نکاح کے بعد نہیں۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی جانب شکوے سے دیکھ رہی تھی۔ میں پسند ہی نہیں تھی تو یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہو؟ مجھے کہیں نہیں جانا، خاص کر آپ کے ساتھ تو کہیں بھی نہیں۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے، ذہنی طور پر کس سطح پہ کھڑا ہے۔ وہ تو بس یہ سوچ کر رو رہی تھی کہ شادی ہو گئی اور وہ اب مجھے بتا رہا ہے کہ میں پسند نہیں ہوں۔ تاشفین کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، جیب میں سے 2 لفافے نکالے۔ ایک لفافے میں ان گفٹس کی قیمت ہے جو تم لوگوں نے میرے بھائی اور والد صاحب کو دیے، دوسرے میں تمہارا حق مہر ہے۔ میں یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، ظاہر ہے جیسی تمہاری بہن ہے تمہاری بھی سوچ ویسی ہی ہونی ہے، مطلب پرست، دولت کے پجاری۔ مگر تمہارے بہنوئی کی زبان درازی کا جواب دینے کے لیے خاموش رہا۔ تم میری ابھی پابند ہی نہیں ہوئی تو آزاد کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ ہاں، اگر طلاق چاہیے ہو تو میرے وکیل سے رابطہ کر لینا، اپنی بہن اور والد کو میرا پیغام دے دینا۔ ہر انسان مارکیٹ میں بکنے والا کھلونا نہیں کہ خریدو اور اپنی مرضی سے کھیلو۔ میں تاشفین اسرار ہوں، حارث اسرار نہیں ہوں۔ اللہ حافظ۔ کمرے سے نکل کر باہر کی جانب جاتے ہوئے تاشفین کے چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی اور نظروں میں پیچھے چھوڑ کر پیٹھ کا سامنا کرنے والی حجرہ عروسی میں بیٹھی اڑیل بیوی کی گہری شبیہ۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ پارس گاڑی میں منتظر تھا۔ تاشفین کو دیکھ کر اس نے نظر اس کے عقب میں ڈالی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر فارس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ چلو بھابی، بھول جاؤ کوئی ہے بھی۔ فارس نے دکھ سے بند گیٹ کو دیکھا، پھر تاشفین کے سنجیدہ چہرے کو اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ تو چلا گیا، مگر جگن ساری رات اس جگہ سے ہل تک نہ سکی۔ اتنی بے عزتی، اتنا بڑا تھپڑ، شادی کی رات دلہا چھوڑ کر چلا گیا۔ صدمے اور بے یقینی نے اعصاب شل کر دیے۔ ساری رات بیٹھ کر روتی رہی۔ اذانوں کے وقت اٹھ کر کپڑے بدلے، تیار ہوئی اور دن نکلنے سے پہلے الماس کے نام پیغام چھوڑ کر اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ الماس نے سسرال جا کر خوب اچھی طرح ان کی اگلی پچھلی نسلوں کو کوسنے دیے۔ اسرار صاحب شکر کرتے رہے کہ جب وہ آئی تھی تو چاروں لڑکے گھر پر نہیں تھے، خاص کر تاشفین، اور آج آ کر الماس ڈرتی بھی اسی سے تھی
باقی سب کو تو وہ جیم کی طرح ٹوسٹ پہ لگا کر کھانے والی تھی۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جگن ایک ہفتہ اپنی دوست کے گھر چھپے رہنے کے بعد واپس باپ کے گھر آ گئی۔ نئے گھر کو تالا لگا دیا گیا۔ جگن نے اس موضوع پر بات کرنے سے ہی انکار کر دیا، بالکل سیدھی سادی دھمکی دی، اگر کسی نے میرے سامنے تاشفین اسرار کا ذکر بھی کیا تو ساری عمر اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گی۔ دوسرے ہفتے سے ہی واپس اپنی جاب پر جا رہی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو اندر ہی اندر یہ دکھ کھا نہیں رہا تھا۔ 4 ماہ بعد آج اس کو اچانک سامنے دیکھ کر ساری بے عزتی یاد آ گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کینڈی کرش کھیل رہی تھی جب باس صاحب نازل ہوئے۔ پہلے اس کو دیکھتے رہے کہ وہ اپنے فون سے نظر اٹھا کر ان کو دیکھتی، پر جب 3 منٹ گزر گئے مگر نہ اس نے نظر اٹھائی نہ ان کی جانب متوجہ ہی ہوئی، تو وہ بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے، جس پر کرسی نے چیخیں مارتے ہوئے پورا احتجاج کیا۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر آئے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے ہیں، آخر واپس نارمل حالت میں آنے کو تمہیں اور کتنا وقت درکار ہے؟ پرسوں پریس میں جانا ہے پرچہ، اور ابھی تک تمہارا آرٹیکل سبمٹ نہیں ہوا۔ ہونا بھی نہیں ہے، مجھ پر ایک دفعہ ہی فاتحہ پڑھ لیں۔ بڑا شوق تھا نا آپ کو ایس پی کا انٹرویو چھاپنے کا۔ مجھے کیا علام ہونا تھا کہ وہ تمہارا بھگوڑا شوہر ہے۔ اب تو لگ گیا نا پتہ، جا کر دیگے باٹے۔ یہ جو تم منہ پھلا کر سرد آہیں بھر بھر کر گرمی میں کمی کر رہی ہو، اس کا حل اب کیا ہے؟ کوئی حل نہیں ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ تو میں اس ماہ کی تنخواہ نہیں دوں گا۔ ہاں، پہلے تو آپ مجھے گن کر وقت پہ دیتے ہیں۔ تم کون سا کوئی ضرورت مند لڑکی ہو؟ نہیں، میں تو شوقیہ خجل ہو رہی ہوں یہاں پر۔ پیسے مجھے کیا کرنے ہیں؟ ہاں بھائی، ایس پی کی بیوی ہو۔ میرے سامنے اس کا نام مت لیں۔ ویسے تم بتانا پسند کرو گی کہ تم دونوں کے درمیان ناراضگی کس بات کی ہے؟ کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ میں اس کو پسند نہیں ہوں۔ کیا وہ تمہیں پسند ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی پسند نہیں۔ ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں نہیں گئی، وہ چلا گیا بس۔ ہیں؟ تم نے چلے جانا تھا؟ ہیں؟ تم نے چلے جانا تھا؟ ایک دم سے اس نے ایسی بات کر دی، مجھے فوری طور پہ خاک بھی سمجھ نہ آیا۔ خیر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کا گھر کدھر ہے؟ جہاں وہ رہتا ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ اپنے گھر رہتا ہے، اور کہاں رہے گا؟ تو تم اب کیوں نہیں چلی جاتی؟ کیوں جاؤں؟ کیا میری کوئی عزت نہیں؟ ولیمے سے پہلے مجھے چھوڑ گیا اور میں اس کے پیچھے جاؤں؟ کیوں، کیا ایسی ہی گری پڑی ہوں؟ دیکھو تمہاری ڈیڈی کی کال آئی تھی، وہ تمہارے لیے بڑے پریشان ہیں۔ کیا تم طلاق لینا چاہتی ہو؟ شاید۔ میں تو جس جگن کو جانتا ہوں وہ ہار ماننے والی نہیں، اور نہیں تو کم از کم اس کے گھر 4 دن رہ کر اپنی کیس کی تفتیش ہی کراؤ۔ اگر اس طرح سے گیا تو گیا کیوں؟ مجھے کچھ بھی جاننے کا تجسس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ابا سے کہہ دیتا ہوں کوئی اچھا سا وکیل ڈھونڈ کر اس ایس پی کو کھلا کر نوٹس بھجوا دیں، اور وہ جو ان کے دوست کا بیٹا باہر سے میکینیکل انجینئرنگ کر کے آیا ہے اس کے ساتھ رشتے کی بات ڈن کر دیں۔ اس نے فون میز پہ پھینکا اور اپنے بوڑھے باس کو تعجب سے دیکھا۔ آپ میرے دوست ہیں یا دشمن؟ سیدھا سا جواب یہ ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ یا تو اس کے گھر جا کر اس کے سمجھنے کی کوشش کرو یا اپنی راہ الگ کر لو۔ اگر اس نے مجھے اپنے گھر گھسنے ہی نہ دیا، پھر تو ایسے بے حس بدتمیز انسان کے ساتھ تعلق رکھنا بے وقوفی ہوگی۔ کیا یہ آپ کا مخلصانہ مشورہ ہے؟ 100%۔ چلیں، میری 1 ہفتے کی چھٹی قبول کریں۔ قسمت آزما لینے میں کیا حرج ہے؟ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے دل کا مکین بنے گا یا پھر ماضی کا حصہ۔ وش می گڈ لک، بیسٹ آف لک۔ اسرار احمد اور روبینہ بیگم کی جوڑی سارے خاندان کی آئیڈیل جوڑی تھی۔ اسرار احمد خود تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، مگر اللہ نے ان کو 5 بیٹوں سے نوازا ہوا تھا۔ دوسری طرف روبینہ 2 بہنیں ہی تھیں۔ دوسری بہن جو کہ عمر میں ان سے چھوٹی تھی، وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ امریکہ میں مقیم تھی۔ اسرار احمد کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تھا جس سے اچھی خاصی آمدنی تھی،
ساتھ ہی انہوں نے بھلے وقتوں میں مارکیٹ کے اندر 5 دکانیں لے رکھی تھیں، جن کا کرایہ تب بڑا مددگار ثابت ہوا جب ایک دن بارش اور آندھی کی وجہ سے کھمبے کی تاریں گر نہیں دیا۔ حارث کو سیٹھ اصفر کے دفتر میں نوکری تو ملی، پر ساتھ ہی الماس نے حارث کے ہاتھوں پہ حملہ کیا اور وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ ماں باپ نے شادی کر دی۔ الماس نے آبادی میں گھسے اس 2 احاطہ کے مکان میں رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کو نیا مکان لے کر دینے اور کاروبار کرنے کے چکر میں حارث نے دکانیں 3 کروڑ میں بیچ کر 2 حصہ سرمایہ کاروبار میں لگا دیا۔ ایک حصے سے بیوی کی مرضی کی کوٹھی لی۔ ماں باپ کو ساتھ لے جانا چاہا تو انہوں نے بہو کی شکل کے زاویے دیکھتے ہوئے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پہلے پہل حارث گھر کا خرچہ دیتا رہا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا بزنس میں سارے بھائیوں کے نام کے شیئرز کر رکھے گا۔ مگر جب فاطمہ کو ایک دم کینسر نے آ لیا، ان لوگوں کو علم بھی تب ہوا جب مرد آخری اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ تاشفین نے یکمشت 50 لاکھ کی رقم حارث سے لے کر ماں کے علاج پہ لگا دی، مگر اس کی لاکھ کوشش اور جتن کے باوجود ماں کی جان نہ بچی۔ حارث کی شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا جب فاطمہ اپنے اصل دیس سدھار گئیں۔ یہ چوٹ ایسی تھی جس نے لڑکوں کی اور اسرار کی کمر توڑ دی۔ سب سے چھوٹا عباس صرف 6 سال کا تھا۔ اس کڑے وقت میں تاشفین نے آگے بڑھ کر اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمیٹ لیا، کیونکہ ماں کی بیماری کے دوران وہی انہیں لے کر ڈاکٹروں کے چکر لگاتا رہا۔ ماں کے سب سے زیادہ قریب بھی وہی تھا۔ اس کے بعد حارث نے جو رنگ دکھایا، اس نے سب کو اس سے اور اس کی بیوی سے متنفر کر دیا۔ اس نے باپ کے سرمایے کو واپس کرتے ہوئے 100 بار جتایا، کیسے وہ محنت کر کے ان لوگوں کی کالج و یونی کی فیس بھر رہا ہے، کیسے ان کو پال رہا ہے، اپنی بیوی ایک ماہ میں کتنے جوڑے بناتی ہے، اس کا حساب کرنا حرام تھا۔ مگر باپ اور بھائیوں کو مہینے کے چند ہزار دیتے ہوئے بھی دونوں میاں بیوی 10 دفعہ احسان جتاتے، جس پر ایک دن تاشفین نے بھائی کے سامنے الماس کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی اور مزید ان لوگوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ مگر حارث آ کر باپ کو مہینے کے مہینے 20-30 ہزار دے جاتا، جس سے گھر کا کھانا پینا چلتا۔ تاشفین تعلیم کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم نوکری کرتا رہا، کیونکہ چاروں بھائی پڑھ رہے تھے اور خرچہ اچھا خاصا تھا۔ 30 چھوڑ 50 ہزار سے بھی کام چلنا مشکل تھا۔ فیسوں کے لیے گھر کو گروی رکھ کر خطیر رقم بینک سے ادھار لے کر کام چلایا گیا، باقی کی رقم بینک میں جمع کر دی۔ وہ خود تو اسکالرشپ پہ MBA کر گیا، مگر اس سے چھوٹے فارس اور شعیب ابھی زیر تعلیم تھے۔ فارس ایرو ٹیکنیکل انجینئر بن رہا تھا، حسیب BA کر رہا تھا، جبکہ عباس ابھی 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا۔ 4 سال سے وہ لوگ ماں کے وجود سے محروم تھے۔ گھر میں صرف مرد ہی مرد تھے، عورت نام کو بھی نہ تھی۔ نوکر رکھنے کی اپنی حیثیت نہ تھی۔ سارے کام چاروں بھائی خود ہی آپس میں بانٹ کر کر لیتے۔ ایک صرف کپڑے دھونے کا مسئلہ ایسا تھا جسے دھوبی ہی حل کرتا۔ 2 سال پہلے حارث نے بزنس کو مزید بڑھایا اور تاشفین کی مدد مانگی۔ اس نے تگڑی سی تنخواہ کا مطالبہ رکھ کر مدد دینے کی حامی بھری تھی، مگر شادی کے بعد وہ وہاں سے نوکری چھوڑ کر سروس جوائن کر چکا تھا۔ اپنی اب تک کی ہوئی سیونگ وہ شادی والے دن حق مہر اور دوسرے خرچے کے طور پر جگن کو دے آیا تھا، جس کے نتیجے میں گاڑی ایک دفعہ پھر سے 0 سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ مگر اس کو غم روپے پیسے کا نہیں تھا، کیونکہ پیسہ آنی جانی چیز کمایا جا سکتا تھا، انسان نہیں ملتے۔ جو چوٹ بھائی نے دی تھی اس کی تکلیف نہیں جاتی تھی۔